ہمارا جو باڈی کا امیونٹی سسٹم ہے اتنا عجیب و غریب ہے. یہ جو کرونا وائرس ہے نا, ایک سائنٹسٹ تھے, ان سے میں نے اس کے بارے میں معلومات لی کہ یہ جو کرونا وائرس ہے نا, کرونا, اس کو کرونا تو پتہ ہی ہے کیوں کہتے ہیں, اس کے ایسے سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا, کراؤن سے نکلا ہے. کراؤن کسے کہتے ہیں؟ وہ جو تاج نہیں ہوتا, کیا ہو گیا بھائی, وہ تاج ہوتا ہے نا, اس کے اوپر سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں, تو کراؤن ہوتا ہے نا وہ. تو اسی یہ جو وائرس ہے نا, یہ اتنا چھوٹا ہے, اس کے بھی کیا ہیں, ایسے تاج سے نکلے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے اس کا نام کیا پڑ گیا میڈیکل سائنس میں, کرونا. تو یہ بہت ساری قسموں کے ہیں. یہ جو ہمارا والا کرونا جس نے, اس پدے نے جو بدماشی مچائی ہوئی ہے دنیا میں, یہ پہلی دفعہ آیا ہے. یہ والا جو نوول کرونا جسے کہتے ہیں, یہ عام بیکٹیریا سے 200 گنا چھوٹا ہے. اب میرا مقصد کوئی میڈیکل سائنس کی بقراتیاں آپ کے سامنے پیش کرنا نہیں ہے. یہ آپ کے مفتی صاحب نے پتہ نہیں کیا ٹاپک شروع کر دیا. بس بتانے کہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ جب کوئی بیماری حملہ کرتی ہے تو ہماری باڈی اس سے لڑتی کیسے ہے. تو یہ خود بخود تھوڑی ہو سکتا ہے یہ سسٹم. تو یہ جو کورونا نوول ہے نا, یہ بدماش, یہ ہے جس نے بدماشی دنیا میں مچائی ہوئی ہے. یہ عام بیکٹیریا سے جو چھوٹے چھوٹے جو ہمیں نظر نہیں آتے, ان سے 200 گنا سے بھی زیادہ چھوٹا ہے. تو اس لیے میں نے تو اس کو, ڈاکٹر نے تو کورونا نوول کا نام دیا, لیکن میں نے اس کو پدے بدماش کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے, ہماری دیسی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں, ٹھگنا بدماش. پدا نہیں, ٹھگنا بدماش, ٹھگنا. تو آئندہ میں اس کو کورونا, اس کو جب بھی تعبیر کروں گا تو ٹھگنا, اس سے پتہ چلتا ہے ٹھگنے لوگوں سے ہوشیار رہا کرو. ٹھیک ہے نا, بعض ٹھگنے ہوتے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, لیکن وہ دماغ ان کا بہت کام کر رہا ہوتا ہے. سارے نہیں ہوتے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. تو اب دیکھو 200 گنا چھوٹا ہے یہ کر کیا رہا ہے بدماشی. ہر وائرس یہی کرتا ہے. یہ وائرس کم بخت آپ کے ناک سے جب گھسا نا, اندر گیا پھیپڑوں میں, تو پھیپڑوں سے جا کے یہ چپک جاتا ہے. اچھا, یہ کوئی حیات جانور نہیں ہے, جرثومہ نہیں ہے. جیسے بیکٹیریا میں تو جان ہوتی ہے نا, ہل رہے ہوتے ہیں, اس کو تو اسپرے کرو مر جائیں گے فوراً, یا اینٹی بایوٹک کھاؤ فوراً ختم ہو جاتے ہیں. اس کی مثال دیتے ہیں ڈاکٹر, جیسے بیج ہے نا, نہ اس میں روح ہے اور نہ اس کو بے جان کہہ سکتے ہیں. جیسے پودے ذی روح چیز تو نہیں ہوتے مگر ہوتے جاندار ہیں. تو یہ جب ہمارے پھیپڑوں میں جا کے چپکتا ہے, ہمارے سیل میں داخل ہوتا ہے, تو جیسے بیج جو ہے نا, بیج جب آپ زمین میں بوتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے زمین کے, وہ اپنے حساب سے اگنا شروع ہو جاتا ہے نا, اپنے حساب سے. تو یہ بھی جب پھیپڑوں میں جاتا ہے تو جو ہمارے سیل ہیں ان کو اپنے حساب سے تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے جو سیل ہے نا, وہ کورونا وائرس میں چینج ہونا شروع, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32 ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اللہ کی قدرت دیکھو کہ جیسے ہی ہماری باڈی میں کوئی وائرس داخل ہوتا ہے نا, تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہماری باڈی اس وائرس کی باقاعدہ اسٹڈی کرنا شروع کر دیتی ہے. سمجھ رہے ہیں, وہ یہ دیکھتی ہے ہو کیا رہا ہے, یہ کون سا بدماش کس راستے سے آیا ہے اور اس کو پکڑنا کیسے ہے. تو باقاعدہ ہمیں نہیں پتا, ہم گھوم رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں یہاں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پازیٹیو ہو. گھبرائیں نہیں, بھاگے نہیں, بیٹھے رہیں فاصلے سے بیٹھے ہوئے, ٹائم لگائے گا یہاں سے وہاں پہنچنے میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا کرتا ہے بدماش کہ یہ اب جیسے لنگس میں داخل ہوا اور وہ کیا ہوا, وہ کورونا بننا وہاں پہ اسٹارٹ ہو گئے, 1 سے 2, 2 سے 4, اور پھیپڑے ختم ہونا شروع. ہمیں نہیں پتا ہوتا, لیکن جیسے ہی یہ حملہ کرتا ہے, ہماری کوئی بھی وائرس حملہ کرتا ہے, ہماری باڈی سب سے پہلے اس کو اسٹڈی کرنا, جیسے باقاعدہ کتابیں کھول کھول کے نہیں سائنسدان تحقیق کر رہے ہوتے یہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسے باڈی اس کو اسٹڈی, کوئی بھی وائرس آتا ہے نا, باڈی اسٹڈی کرتی ہے ہو کیا رہا ہے. پھر ہماری باڈی جب سمجھ جاتی ہے نا تو اینٹی باڈیز بناتی ہے. اب اگر سمجھنے میں باڈی نے ٹائم بہت لگا دیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی مثال ایسے جیسے کسی ایسی آرمی نے آپ کے ملک پہ حملہ کیا جس آرمی کے اٹیک کے طریقے آپ جانتے تھے, اس کے ویپن سے بھی آپ واقف تھے, تو اس اور راستوں کا بھی پتا تھا یہاں سے آتی ہے, تو وہاں تو فوراً دفاع کے لیے پہلے سے آرمی تیار ہوتی ہے نا. تو جو وائرس ہماری باڈی کو پہلے سے اٹیک کرتے رہے ہیں یا باڈی ان کا اٹیک جھیل چکی ہے, تو وہ وائرس تو جیسے ہی باڈی میں آتا ہے باڈی فوراً پکڑ کے اس کا گلا گھونٹ کے مار دیتی ہے اس کو. اس کے لیے تو باڈی, تبھی جن کو بچوں کو خسرہ نکلتا ہے یا چکن پاکس نکلتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ دوبارہ
نہیں ہوتا, کیونکہ وہ دوبارہ باڈی میں اتنا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے, باڈی کو پتہ ہے کہ یہ دشمن یہاں سے حملہ کرتا ہے اور یہ ویپنز استعمال کرتا ہے, اس کو وہیں پٹخ کے مار دو. لیکن یہ والا وائرس چونکہ نیا ہے تو جب یہ آتا ہے تو باڈی کیا کرتی ہے, اس کو سمجھتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے, پھر کیا کرتی ہے ہماری باڈی اینٹی باڈیز بناتی ہے. اب جو پاورفل لوگ ہیں نا صحت مند, ان کو ٹائم مل جاتا ہے اینٹی باڈیز بنانے کا. تو اللہ کی قدرت جو میں اصل بتانا چاہ رہا تھا کہ باڈی جو اینٹی باڈیز بناتی ہے وہ بالکل اسی وائرس کی شکل کی ہوتے ہیں جو جس شکل کے وائرس نے اٹیک کیا ہوتا ہے. جیسے یہ وائرس ہے نا, اس کے سینگ ہے, تو ہماری باڈی اسی قسم کے سینگ بنائے گی, ایسے اینٹی باڈیز بنائے گی جو اس میں جا کے پھنس جائیں گے. یہ بالکل ایسے جیسے نٹ کی جو پہ جب ہم چوڑیاں چڑھاتے ہیں تو وہ چوڑیاں اسی نٹ کے حساب سے بناتے ہیں نا. اب آپ مجھے بتاؤ کسی نٹ پہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو اسکرو ہے اس پہ جو نٹ چڑھانے کے لیے یہ خود بخود بن سکتا ہے؟ یہ تو آپ کو جا کے آرڈر دینا پڑتا ہے پلمبر کو کہ یار یہ اسکرو ہے, اس کے حساب سے کیا بنا دو, نٹ بنا دو. تو وہ اس کی شکل دیکھتا ہے, اس کو ناپتا ہے کتنا, اسی حساب سے بناتا ہے. یہ خود بخود نہیں ہوتا. تو یہ وائرس جب باڈی میں پیدا ہوتا ہے نا, باڈی میں گھستا ہے, تو ہماری باڈی کیا کرتی ہے, بالکل اسی جیسی اینٹی باڈیز بناتی ہے. انہی کے اتنے ہی سینگ ہوتے ہیں, وہی شکل ہوتی ہے, تاکہ یہ جا کے اس میں, بولو نا یار کیا ہو گیا, پھنس جائے. ہمیں نہیں پتا ہوتا, لیکن قدرت کے جو کارخانے ہیں نا وہ ہماری باڈی میں کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کیا کرتے ہیں, جا کے اس کو پکڑ کے خود بھی مرتے ہیں اور اس کو بھی مار دیتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ ہماری باڈی اینٹی باڈیز بنا کے وہ جہاں جہاں وہ کمبخت ٹھگنا گھوم رہا ہوتا ہے نا, اسی جیسے ٹھگنے ہماری باڈی اس کے پیچھے بھیجتی ہے. بالکل ایسے ہے جیسے کسی ملک کی آرمی نے حملہ کیا اور ہماری آرمی پہلے اس کو سمجھے کہ حملہ کہاں سے کیا, ان کے پاس ویپن کون کون سا ہے, ان کو پکڑنا کیسے, پوری اسٹڈی کر کے پھر حملہ کرے. اور جتنے بندے انہوں نے چھوڑے تھے اسی سائز کے اتنے بندے ان کے پیچھے چھوڑ کے جو فدائی حملہ کرتے ہیں. کیونکہ اینٹی باڈیز جو ہے نا جب یہ وائرس کو مارتی ہیں تو خود بھی کیا ہو جاتی ہیں, ختم. یہ بالکل فدائی حملہ ہے, وہ جا کے دھماکے ہو رہے ہیں. اور ہماری باڈی کو زندہ رکھنے کا قدرت کی طرف سے, بولتے کیوں نہیں یار, انتظام ہو رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی ایک وائرس کمبخت کو بھی نہیں چھوڑتی ہے, لیکن اس کے بعد باڈی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ دوبارہ کوئی ٹھگنا ہمیں بیمار نہیں کر سکتا. وہ اینٹی باڈیز باڈی میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں کہ اب تو آ کے دکھا. پہلی دفعہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا, اسٹڈی میں ٹائم لگا تھا نا, اب تو آ کے دکھا. تبھی کہتے ہیں نا کورونا سے جس کو ایک دفعہ اٹیک ہو گیا دوبارہ اٹیک کا چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ تو میں نے ایک چیز بتائی ہے, ہر بیماری کے ساتھ یہی ہو رہا ہے اور 24 گھنٹے ہو رہا ہے. دیکھو جب ہماری روح نکلتی ہے تھوڑی دیر میں بدبو آنا شروع ہو گئی نا باڈی سے, تھوڑی دیر میں ہوتا کیا ہے, گوشت پہ جو جرمز اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں نا 24 گھنٹے اٹیک کر رہے ہیں, اور ہماری باڈی کے جرمز ان سے 24 گھنٹے لڑ رہے ہیں. ایسی جنگ ہو رہی ہے نا ہماری باڈی میں 24 گھنٹے, ادھر سے جرمز اٹیک کر رہے ہیں, ادھر سے ہماری باڈی کے جرمز اٹیک کر رہے ہیں. نیا کوئی جرثومہ آیا تو باڈی اس کو سمجھ کے اسی حساب سے نیا جرثومہ پیدا کرتی ہے. جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوئی ہماری باڈی کے جو اٹیک سسٹم, جو دفاعی سسٹم تھا وہ ختم. پھر اللہ بتا دیں کہ دیکھو اب تمہارے اندر دفاع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, تو 10 منٹ کے بعد مردے کا حال دیکھو کیا ہوتا ہے. ایسے جرمز اٹیک کرتے ہیں کہ وہ تو غنیمت ہے, جرمز تھوڑے دیر کے بعد پھر جو کیڑے پڑتے ہیں, پھر جو بدبو آتی ہے. تو یہ کیسا نظام ہے بھائی, یہ بت خود سے بن گیا, اور اس کے اندر دفاعی نظام جیسے وائرس ہیں اسی جیسے اینٹی باڈیز بن کے اس کو پکڑ رہی ہیں, حملہ کر رہی ہیں. خدا کی قسم ان میں سے ایک کام بھی خود بخود نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے.